बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ये दो सदके ज़रूर दिया करें दौलत, रिज़्क और बरकत हासिल करने के लिए। मोहतरम नाज़रीन, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पर कसम उठा ले तो फिर कोई बात रह जाती है। मेरा ख्याल है कि फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, लोगों, मैं 3 चीज़ों पर कसम उठाता हूँ। पहली चीज़ मैं कसम उठाता हूँ, जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम, इसका माल कम नहीं होता, बढ़ता रहता है। अब बताएं, इसमें किसी शक की गुंजाइश है? बिल्कुल भी नहीं ना। दूसरी बात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पे भी कसम उठाता हूँ। और एक रवायत के अल्फाज ये भी हैं कि अल्लाह की कसम, जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो माफ़ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह हैं कि अगर कोई तवाज़िया इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं, अल्लाह इसे और इज़्ज़त नवाजता है। तीसरी बात, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोल कदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह इसके लिए फ़कीरी के दरवाजे खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के ज़हन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई है कि इसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है। मोहतरम नाजरीन, आपने सिर्फ इन 2 चीज़ों का सदका देना है। दौलत और इज़्ज़त भागता हुआ आपके पास आएगा। घर से परेशानियों, बंदिश, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। दौलत ही दौलत होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इस सदके को देने के लिए आपका अमीर पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं। गरीब से गरीब शख्स आसानी से इस सदके को दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को बदल सकता है। इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में 3 ऐसे सदकों के बारे में बताऊंगी, जिनमें सिर्फ अगर आप 2 सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी से और घर से गुर्बत का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा और दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए बस आपने इन 3 में से किसी 2 वजीफे को शुरू कर देना है। और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है और ना ही आपका दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप गरीब और मुफलिस शख्स भी हैं तो इन सदकों को बआसानी दिया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप 2 सदकों को देना शुरू करेंगे, आपके रिज़्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और इतनी तेज़ी से और इतना बेपनाह होगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। अगर आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती हैं तो बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी घर से और आपकी ज़िंदगी से बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये 2 सदके डाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे और ख़ासकर रिज़्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और जगह आपने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है,
ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے نہیں ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو ایسے ہیں کہ جب ہی ہم بیمار ہوتے ہیں تو صدقہ دیتے ہیں، یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے، اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا تو ہمارے ذہن میں کوئی خیال نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہم زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آ جاتی ہے، اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم ایسی زندگی میں کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل کی جا رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبے جا رہے ہیں۔ اصل میں وہ وجہ ہوتی ہے صدقہ نہ دینا۔ اس سے پہلے آپ کو ان 3 صدقوں میں بارے میں بتاؤں، جن میں سے صرف 2 صدقہ اگر دینا آپ شروع کر دیں، جس کے بعد رزق اور دولت کے مسائل آپ پر سے ختم ہو جائیں گے، دولت اور پیسے کی آپ پر بارش ہوا کرے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت آنی شروع ہو جائیں گی، اور جتنی بھی پریشانیاں، مسئلے، بے برکتی اور بیماریاں ہیں، ان تمام کا آپ کے گھر سے خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو صدقے کے بارے میں چند باتیں بتاتے چلتے ہیں، جن کا جاننا آپ کے لیے بے انتہا ضروری ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صدقہ ہوتا کیا ہے اور کیوں صدقہ دیا جاتا ہے، اور اس کو دینے کے کیا فائدے ہیں۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہے، تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ کرنا ہمیں نہ صرف بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی سے سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ کے قدم بڑھتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹیں اور پتھر کو ہٹا دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا۔ اس کے باوجود آپ کے پاس اس کو سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو صدقوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ ان 3 میں سے بس آپ نے 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے
اور 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان 2 صدقوں کے کرشمے اور معجزات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص ان 3 میں سے 2 صدقوں کو کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیاں یا کوئی مسئلے نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستا رہتا ہے۔ تو جو پہلا صدقہ ہے کہ کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا، چارپائے یعنی ایسے جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، اسی طرح گائے اور بکری بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی بھی چارپائے کو کھانا یا پانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بے شرط کہ وہ چارپائے اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، یعنی آپ نے ایسے جانوروں کو کھانا یا پانی ڈالنا ہے جو کہ آپ کی ملکیت میں نہ ہو، یا یہ جانور کتا بھی ہو سکتا ہے، بلی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور جانور بھی ہو سکتا ہے جس کی 4 ٹانگیں ہوں۔ آپ کسی بھی جانور کی بھوک یا پیاس مٹا سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کر دو، اللہ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا علی، میں تو ایک نہایت غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہوتا ہے یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ جس کے بعد حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ ہو، لیکن دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے سے ہر قسم کی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا دولت اور پیسہ ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر کا جو صدقہ ہے، جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میرے اس کام میں آسانیاں پیدا ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ دوسرے کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے گا، اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور سختیاں لے لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کے رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ بچے، آپ کے گھر میں جتنا چاہیں، جتنی ضرورت ہو، اس سے کہیں زیادہ دولت اور پیسہ آنے لگے، یا سادہ الفاظ میں کہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہونے لگے گی، پیسہ، دولت بارش کی طرح برسنے لگے گا۔ تو آپ نے یہ کام شروع کر دے۔ اگر آپ کی حیثیت ہے، اگر آپ کی توفیق ہے، تو آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دے۔ عام طور پر لوگ جمعرات والے دن کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن یہ چیز ضروری نہیں۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے اور آپ کسی بھی ایک غریب کو ہفتے میں 1 بار یا روزانہ کھانا کھلانا افورڈ کر سکتے ہیں، تو اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ یقین مانیں، یہ عادت آپ کی دنیا اور آخرت کو ایسے سنوار دے گی کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ
किसी भूखे को खाना खिलाना ना सिर्फ आपके रिज़्क और दौलत के तमाम मसाइल हल कर देगा बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। जबकि तीसरा सदका परिंदों को दाना डालना है। बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह ताला पर पूरा पक्का तवक्कल होता है। चिड़िया इस चीज़ पर यकीन रखती हैं कि अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है और जिस ज़ात ने आज तक हमें रिज़्क दिया है वो आगे भी हमें रिज़्क अता करता रहेगा। जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया, कल और परसों भी हमें भूखा नहीं सोने देगा। और चिड़ियों का यही तवक्कल है कि आज तक कोई भी चिड़ी कभी रात को भूखी नहीं सोई। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इसलिए जो शख्स भी ये समझता है कि इस पर रिज़्क की तंगी है, इस पर गुर्बत आई हुई है, वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम मट्टी हो जाती है। तो इस शख्स को चाहिए कि सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम यह करे कि सबसे पहले चिड़ियों को अगर इसकी तौफीक है तो दाना डाले, अगर इसकी तौफीक नहीं है तो पानी ज़रूर डाले। और अगर वो शख्स ये काम करना शुरू कर देता है तो इसके रिज़्क और पैसे के तमाम मसाइल ऐसे ख़त्म होंगे जैसे ख़त्म होने का हक बनता है। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। आमीन।